السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ پیارے ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل مجیدی میڈیا میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وضو کے مسائل کے بارے میں۔ چلیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ جن چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دوستو، وہ 8 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو ناقض وضو کہلاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی یا عورت چھوٹا یا بڑا استنجا کر لے، یا آگے اور پیچھے کے راستے سے کوئی اور چیز نکل جائے، مثال کے طور پر پتھری نکل گئی یا کوئی کیڑا نکل گیا۔ بہرحال ان دونوں راستوں سے کسی بھی چیز کا نکلنا ناقض وضو ہے، یعنی وضو کو توڑنے والا ہے۔ اسی طرح سے اگر منہ بھر کر کے قے آ گئی، منہ بھر کر کے الٹی آ گئی، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے بدن کے کسی مقام سے، بدن کے کسی حصے سے کسی ناپاک چیز کا نکل کر کے بہہ جانا، مثلا خون بہہ جائے چوٹ لگنے کی وجہ سے یا کسی زخم سے، یا اسی طرح سے پھوڑا اور پھنسی میں سے اگر مواد نکل کر کے بہہ جائے، یا اسی طرح بدن کے کسی حصے سے پس وغیرہ نکل کر کے بہہ جائے، یا اسی طرح سے آنکھیں دکھتی ہوں اور دکھنے کے دوران اگر آنکھوں سے چپچپا پانی نکل کر کے بہہ جائے، تو ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آنکھیں نہیں دکھتی، صاف پانی آتا ہے، صاف آنسو نکلتے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر خون نکلا، ہلکا سا خون نکلا جو بہنے کے قابل نہیں تھا اور وہیں پر جم گیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن خون نکلنے کے بعد میں اگر بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے پس یا اور کوئی ناپاک پانی جو بدن سے نکل کر بہہ جائے تب وضو ٹوٹے گا۔ اگر بہتا نہیں ہے، تھوڑا سا نکل کر کے رہ گیا، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بھی ناپاک چیز بدن سے نکل کر کے بہنے کا موقع نہیں ملا، مثال کے طور پر تھوڑا سا خون نکلا، اس کو صاف کر لیا گیا، پھر نکلا، پھر صاف کر لیا گیا، پھر نکلا، پھر صاف کر لیا، اب اندازہ یہ لگایا جائے گا کہ اگر ہم نہیں پوچھتے تو یہ بہہ جاتا۔ اگر اندازے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا صاف کیا ہے، ابھی نہیں بہنے کے قابل ہے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹا۔ اس کے علاوہ رکوع اور سجدے والی نماز کے اندر زور سے ہنسنا۔ دیکھیے، ہنسنے کی چند صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو آدمی کا مسکرانا ہوتا ہے۔ اگر نماز کے اندر مسکراہٹ چہرے پر آ گئی تو اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے۔ اور اگر نماز کے اندر ہلکی سی ہنسی آئی لیکن آواز اتنی زور سے نہیں نکلی کہ پاس والا سن سکے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح سے آدمی قہقہا لگا کر کے ہنسا، زور سے ہنسا، اتنی زور سے ہنسا کہ پاس والے نے آواز کو سن لیا، تو پھر نماز بھی ختم ہو گئی اور آپ کی وضو بھی ختم ہو گئی۔ یہ تو تھا عام نمازوں کا مسئلہ۔
جو 5 وقت کے اندر ادا کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ سنت ہو یا نفل ہو۔ اور ایک نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ کے اندر اگر ہنسی آ جائے نماز کے اندر زور سے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، نماز اس سے بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ایک نیند بھی ناقض وضو ہے، یعنی آدمی اس طرح سے ٹیک لگا کر کے سویا اور اتنی بے خبری کی نیند میں پہنچ گیا کہ اگر اس کے پیچھے کا سہارا یا ٹیک یا تکیہ وغیرہ جو بھی کچھ یا دیوار سے ٹیک لگائی اس چیز کو ہٹا لیا جائے تو آدمی گر پڑے، اس طرح سے سونے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے آدمی مجنون ہو گیا، جس کو پاگل کہا جاتا ہے، ابھی صحیح باتیں کر رہا تھا، وضو کر رکھی تھی اور پھر اس کا دماغ نے کام کرنا بند کر دیا، مجنون ہو گیا، پاگل والی باتیں کرنے لگا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے پاگل تو نہیں ہوا لیکن کسی بیماری کی وجہ سے اس کو بے ہوشی لاحق ہو گئی اور وہ وضو سے تھا تو بے ہوشی لاحق ہونے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وضو کو توڑنے والی 8 چیزیں ہوتی ہیں جن کو نواقض وضو کہا جاتا ہے۔ آگے یا پیچھے کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا، اور ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے منہ بھر کر کے قے کرنا یعنی الٹی کرنا، رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا، اسی طرح سے ٹیک لگا کر کے سو جانا، مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، یا بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ یا کسی اور ناپاک چیز کا نکل کر کے بہہ جانا، ان تمام کی تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے کی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم وضو کے باقی مسائل کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔